نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة صدق الله العظيم۔ جب ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر دو صورتیں نظر آتی ہیں، دو طرح کی، یا صورتیں مکی ہیں یا صورتیں مدنی ہیں۔ کسی صورت کے شروع میں مکی لکھا ہوگا، کسی صورت کے شروع میں مدنی لکھا ہوگا۔ اب علماء تفسیر نے مکی اور مدنی کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں وضاحت کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مکی سے مراد وہ صورتیں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئیں۔ ہجرت شروع فرمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو ہجرت کے سفر کے دوران نازل ہوئی وہ بھی مکی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچ گئے، مدینہ پہنچنے تک جو بھی آیات جو بھی صورتیں نازل ہوئیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ مکی، یعنی ان کا نام ہے مکی صورتیں۔ اسی طرح علماء تفسیر نے فرمایا ہے کہ مدنی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئیں، مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئیں، ان کو کہتے ہیں مدنی صورتیں۔ اب دوسری بات جو ہم سمجھتے ہیں، عام لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مکی سے مراد جو مکہ میں نازل ہوئی، مدنی سے مراد جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکی سے مراد مکے والی اور مدنی سے مراد مدینے والی۔ یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتنی آیات ہیں جو اتری تو مدینہ کے اندر اتری ہیں لیکن وہ ہیں مکی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتنی آیات ہیں جو اتری مکہ کے اندر لیکن ہیں وہ مدنی۔ کیوں؟ کہ جو مدینے کے اندر اتری، ٹھیک ہے، وہ مکی ہیں، اور جو مکہ کے اندر اتری وہ یعنی مدنی ہے۔ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر ہجرت فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ میں پہنچے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں پہنچے، پھر یہاں سے حضور نے جب فتح مکہ کیا، مکہ میں پہنچے تو وہاں پر قرآن کی ایک آیت کریمہ اتری جس کا یعنی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، یہ اتری مکہ کے اندر ہے لیکن ہے یہ مدنی ہے۔ کیوں؟ کہ حضور کے ہجرت کے سفر کے بعد یہ نازل ہوئی ہے۔ اب دوسری بات کہ بعض تو صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پوری کی پوری مکی ہیں، بعض ایسی ہیں کہ پوری کی پوری مدنی ہیں، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ وہ ساری ہیں مکی لیکن ان کے اندر کچھ آیات مدنی ہیں۔ اب ان کا کیا حکم ہے؟ یا اس طرح کہ اس کے الٹ کہ پوری صورتیں مدنی ہیں لیکن اس کے اندر کچھ آیات مکی ہیں۔ اب ان کا کیا ترتیب ہے؟ ان کو اب کیا کہیں گے؟ مدنی کہیں گے یا مکی کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ تو اس کے بارے میں علماء تفسیر نے فرمایا ہے کہ للاکثر حکم الکل، مطلب جو زیادہ چیز ہے اسی کا ہی حکم لگایا جائے گا، یعنی جس کے اندر زیادہ مکی آیات ہیں اس کو مکی ہی کہا جائے گا، چاہے اس کے اندر 2 4 آدھا صفحہ 1 رکوع مدنی کہا جائے۔ اسی طرح جو ساری مدنی ہے اس کے اندر 1 رکوع 1 آیت اگر مکی بھی آ جائے تو اس کو مکی نہیں کہیں، کیا کہیں گے؟ مدنی۔ اب جو عام بندہ ہے وہ کس طرح سمجھے گا کہ مکی کے اندر مکی کی پہچان کیا ہے اور مدنی کی پہچان کیا ہے؟ تو علماء نے اس کے لیے بھی کچھ چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ نے قرآن کریم کھولا اور آپ نے کسی صورت کے اندر لفظ کلا، اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز، ٹھیک ہے، ہرگز نہیں۔ لفظ کلا جس صورت میں آپ دیکھیں گے اس صورت کو علماء کہتے ہیں کہ وہ صورت مکی ہوگی۔ مدنی صورت کے اندر لفظ کلا کہیں بھی نہیں آیا، لفظ کلا کہیں بھی نہیں آیا۔ دوسری جو اس کی نشانی علماء نے بیان فرمائی وہ یہ کہ جس صورت کے اندر علماء حنفیہ کے نزدیک، ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک آیت سجدہ ہوگی، آیت سجدہ، جب وہ آیت آ جاتی ہے تو ہم سجدہ کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جس صورت کے اندر آیت سجدہ ہوگی وہ مکی ہوگی، مدنی کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس سے خطاب کیا ہو کہ یا ایھا الناس، تو وہ سورہ مکی ہوگی۔ اسی طرح مدنی صورت جس کے اندر اللہ نے جہاد کی فضیلت، جہاد کے احکام اور اس کی آگے وضاحت کی ہے تو وہ سورہ مدنی ہے۔ اسی طرح جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو اور اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے وہ سورہ مدنی ہے۔ اسی طرح جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ایمان والوں سے خطاب کیا ہے تو وہ سورہ مدنی ہے۔ اب دوسری بات کہ قرآن مجید کو پہلے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک مرتبہ ایک ہی بار لوح محفوظ سے آسمان دنیا، دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر اترا اور 23 سال کے عرصے میں۔
اب اس کے بارے میں کافروں نے اعتراض کر دیا، وقال الذین، جس کو قرآن پاک نے بتا دیا، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ اللہ کے نبی، وہ آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے اے محمد یہ قرآن آپ پر ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل ہوا، ایک مرتبہ نازل ہوتا قصہ کہانی ختم ہوتی، ہم سارے قرآن پاک کا ایمان لے آتے۔ تو اللہ کے قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہم نے اس کو ایک مرتبہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کے دل کو ہم مضبوط کر دیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو بہترین تفسیر عطا کرے، یہ تو اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن علماء نے جو اس کے بارے میں وضاحتیں کی ہیں اور نقطے بیان کیے ہیں، وہ چند میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک، قرآن پاک کو ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل کیا؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی تکلیف یہ کفار پہنچاتے رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل قرآن مجید لے کر آتے۔ حضور جب جبرائیل سے ملاقات کرتے تو حضور کے دل کو حوصلہ مل جاتا، حضور کے دل کو حوصلہ مل جاتا، تو اس لیے اللہ نے ایک ہی بار اتارا نہیں ہے۔ دوسرا مطلب، دوسری وضاحت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایک ہی مرتبہ اس لیے نہیں نازل کیا کہ کبھی کبھار کوئی مسلمان کسی بات کا سوال کرتا، کوئی واقعہ پیش آ جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے وجہ سے یا اس سوال کے جواب میں قرآن مجید کو نازل کرتے۔ اس لیے کہ اگر واقعے اور وہ سبب سے پہلے قرآن مجید نازل کر دیا جاتا تو یہ اچھی بات نہیں تھی، کہ کام ہوا نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ابھی دریا آیا نہیں اور پہلے ہی اپنی شلوار اتار لی، یعنی جب دریا آئے گا تبھی جا کے نہانا ہے۔ تو اسی طرح اگر واقعہ پیش نہیں ہوا تو اللہ کس طرح پہلے قرآن پاک اتار دیتے۔ تیسرا جو حکم ہے جو علماء نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر قرآن کریم ایک ہی مرتبہ اتار دیا جاتا تو اس کے اندر شراب بھی حرام، باقی کام بھی حرام، چوری اور اس کے اوپر کوڑے، اگر کسی نے زنا کیا تو اس کے اوپر کوڑے، اور بڑے یعنی اس کے اندر احکام تھے۔ اگر نئے نئے مسلمان تھے، ایک ہی مرتبہ اتنا وزن ڈال دیا جاتا تو سارے مسلمان پیچھے بھاگ جاتے، کوئی بھی مسلمان نہ رہتا۔ اس لیے اللہ نے حکیمانہ طور پہ آہستہ آہستہ انسان کی قرآن مجید نازل کر کے اس کی تربیت کی ہے۔ اب اس کے بعد سب قرآن مجید کے دو طرح کی آیات ہے قرآن مجید کے اندر۔ ایک طرح کی آیات تو وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بذات خود یعنی اتار دیا ہے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں پیش آئی، اللہ نے بس نہ ان کو اتار دیا ہے۔ اور دوسری وہ آیات ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی واقعے یا کسی سبب کے تحت اتارا ہے، یعنی کوئی واقعہ پیش آیا تو اللہ نے اتارا، یا کوئی کسی نے سوال کیا تو اللہ نے اتارا۔ اس کے بارے میں ایک آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، ان کا نام ہے حضرت مرثد بن ابی مرثد غنبی رضی اللہ، سب کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں جب اسلام نہیں لے کے آئے تھے تو ان کے ایک عناق نامی ایک مشرکہ عورت تھی، ان کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ تو جب یہ اسلام لے کے آئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ میں آ گئے۔ اب جب مدینہ میں آئے پھر کافی عرصے کے بعد مکہ مکرمہ میں کسی کام سے گئے تو وہ جو عاشق ان کی عورت تھی عناق نامی، اس نے کہا کہ میرا عاشق، یہ تو اب صحابی تھے، میرا عاشق آ گیا، تو وہ کہنے لگی کہ ہم نے گناہ کرنا ہے، گناہ کی دعوت دی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، پہلے میں گناہ کرتا تھا، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب میں ہو گیا ہوں مسلمان، اب یہ کام میرے لیے حرام ہے، اب میں نہیں کروں گا۔ ہاں یہ ہے کہ میں تیرا عاشق، تو میری عاشق، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہمارے تعلقات رہے ہیں، ہاں اب اس کے لیے یہ ہے کہ میں جا کر اپنے پیغمبر سے نکاح کی اجازت مانگوں گا، اگر مل گئی تو ہم نکاح کریں گے، اسلامی طریقے سے ہم آگے اپنی زندگی گزاریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ صحابی حاضر ہوا، کہا کہ اللہ کے نبی میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، پورا واقعہ سنایا کہ وہ مجھ سے بڑی کرتی ہے اللہ کے نبی، لیکن ہے وہ مشرکہ، کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد قرآن کریم اللہ نے نازل کر دیا اور فرما دیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اے پیغمبر اپنے صحابی کو بتا دے کہ کبھی بھی کوئی بھی مسلمان مشرکہ عورت سے شادی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ کتنی بھی خوبصورت ہو، حتیٰ کہ وہ کتنی ہی پیاری لگتی ہو، تو وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائی انشاءاللہ کل اللہ کے قرآن کی اللہ نے کس طرح حفاظت کی اور اللہ نے اس کا ذمہ لیا اور اللہ نے کس طرح اس کی حفاظت کی، اس کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔